السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں فلسطین کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ فلسطین پر جو اسرائیلی بمباری ہے اور اسرائیلی جو تشدد ہے اس کو تقریباً 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس پر بہت سے لوگوں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے، بہت کچھ کہا جا رہا ہے، اور عالمی سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت حد تک جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے فلسطین کے حوالے سے۔ پہلے یوکرین میں جو ہو رہا تھا اس پر حکومتیں جو تھیں، ممالک جو تھے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے حوالے سے بھی بہت جو ہے تفریق ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ غزہ پہ جو اسرائیلی جارحیت ہے اور اسرائیلی ریاست کی جو صفاقی ہے وہ انتہا حد تک جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور نہتے جو محصور لوگ ہیں فلسطینی ہیں ان پر بے تحاشا جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے بمباری بھی بہت کی ہے، اور خاص طور پر اسکولز اور ہسپتال جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور تقریباً ایک ہی رات میں 2500 فضائی حملے کیے جا رہے ہیں، یعنی جو انسانی حقوق کی جو ہے وہ کھلا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پامالی کی جا رہی ہے۔ اس میں مسلمان ممالک کی تو خاموشی دیدنی ہے، وہ تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیا وجوہات ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ہر ملک کی جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل وہ سوچ ہے اور اس کے مطابق وہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کو امداد تک نہیں مل رہی، اور امداد اگر مل بھی رہی ہے تو وہ کچھ کنٹینرز کچھ جو ہے وہ کسی طرح وہاں تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ لاشوں کے ڈھیر ہیں، ملبوں کے ڈھیر ہیں، ہسپتال ہیں، ایمبولینسز ہیں، زخمی ہیں، امدادی کارروائیاں ہو نہیں رہی۔ تو یہ جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اب وہاں پر غزہ میں جو ہے وہ محصور جو لوگ ہیں اس میں آپ دیکھا جائے تو اسرائیلی بھی شامل ہیں، یعنی یہودی بھی وہاں پر۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز پڑھ رہا تھا، اس میں ایک آرٹیکل ہے کہ وہاں جو اسرائیلی ہیں، اور خاص طور پہ جو ویسٹ بینک میں بھی، اور اسرائیلی جو ہیں وہ بھی محصور ہیں، ان کو بھی کھانے پینے کی اور ادویات اور وہ چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں۔ وہ چند 100 یہودی ہیں، لیکن وہ بھی اس میں جو ہیں پوری طرح جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور ان علاقوں کا جو مواصلاتی رابطہ ہے وہ منقطع کر دیا گیا ہے، انٹرنیٹ وغیرہ بھی منقطع کر دیے گئے ہیں، عالمی امداد ان کو نہیں مل رہی، اور اس میں یونائٹڈ نیشن بھی خاموش ہے، اور جتنی بھی سپر پاورز ہیں وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب وہاں قید کی بھی صورتحال ہے، اور ظلم و زیادتی جو ہے صفاقی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور اسرائیلی ریاست جو ہے وہ شرمندہ بھی نہیں ہے اور نہ خوفزدہ ہے، بلکہ وہ انتہائی ڈھٹائی سے جو ہے وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے، خاص طور پہ بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بہت ہی زیادہ شرمناک ہے اور دل دکھتا ہے اس پر۔ بہرحال وہ ممالک جو ایٹم بم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کوششوں کو بھی کیا کہا جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بس ایک دوسرے پہ الزام عائد کر رہے ہیں۔ جیسے ایران پہ طرح طرح کی پابندیاں لگا دی گئیں، اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو پاکستان اٹھائے گا تو اس پہ بھی پابندیاں لگا دی جائیں گی، اور جیسے عراق کے ساتھ جو ہے وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، صدام حسین کو تختہ دار پہ جو ہے وہ لٹکا دیا گیا تھا۔ اسرائیلی وزیر جو ہیں وہ ایٹمی دھمکیاں دے رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اور مختلف قسم کے جو ہے وہ ہلاکت انگیز جو ہے ہائیڈروجن بامز جو ہیں، خطرناک بامز کی جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور دیکھا جائے تو سارا عالم جو ہے وہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ اس میں
میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں اپنے مسائل بہت ہیں، ہمیں اپنے مسائل کی طرف بھی دیکھنا ہے، ہمارے مسائل بھی فلسطین سے کم نہیں ہیں۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ، وہ میں نے سنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فلسطین کے بارے میں نہ سوچیں، پہلے آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچیں اور واقعی ہمیں اس کی آواز بھی اٹھانی چاہیے، لیکن جہاں ظلم ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ ظلم جو ہے وہ آپ کے لیے بھی کہیں ہو جائے، آپ کے ساتھ بھی کبھی اس قسم کی صورتحال پیش آ جائے، تو اس وقت آپ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو جس قسم کی صورتحال ہے اور جو حالت جنگ وہاں چل رہی ہے، جو صورتحال وہاں ہے، امریکہ اور برطانیہ سمیت سارے مغربی جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کی جو ہے وہ پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے مغربی اسلحہ جو ہے، گولہ بارود جو ہے، وہ مسلمان ممالک کی زمینی راستوں سے، فضائی راستوں سے اور سمندری حدود سے وہاں پہنچ رہا ہے۔ یہ بھی ہمیں نیو یارک ٹائمز بتا رہا ہے، اور سنڈے جو گارجین ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ تو دنیا بھر کے مسلمانوں کو، میں ابھی کچھ پڑھ رہا تھا علامہ اقبال کے حوالے سے بھی۔ علامہ اقبال نے 1 صدی پہلے جو ہے وہ فلسطین اور یہود کے بارے میں بہت کچھ جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پرکھوں نے جو کچھ ہمیں دیا، ہم نے ان سے کچھ نہیں لیا، اور ہم صرف اپنی چیزوں کو، اپنی بات کو ہی لے کے آگے چلتے رہے، ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ دوسرا یہ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو سوچ تھی، وہ کہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ پوری دنیا بھر میں جسد واحد ہے۔ یہ انہوں نے قرار دیا تھا مسلمانوں کو کہ یعنی کہ، اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ آپ مسلمان جو ایک جسم کی مانند ہے، کہ اگر کسی ایک حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ بے چینی محسوس کرتا ہے۔ بہرحال اب یہ جو مسلمان جن علاقائی اور وطنی حد بندیوں میں محصور ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت شعر انہوں نے یہ کہا تھا۔ اور پھر یورپ اور مغرب کے بارے میں علامہ اقبال نے 1 صدی قبل یہ بھی کہا تھا کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں ہے، فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں۔ یہ بھی بہت خوبصورت بات کی تھی کہ فرنگ جو ہے اس کی رگ جاں جو ہے وہ یہود کے پنجے میں ہے۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج دنیا بھر میں 2.25 ارب کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور علامہ کے ارشاد کی اس کی تائید بھی ہو رہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر ہیں۔ 60 کے قریب مسلمان ریاستیں ہیں دنیا میں، اور نقشے میں مگر ان کی بے حسی اور بے بسی جو ہے وہ دیدنی ہے۔ اسرائیل کی جارحیت جاری ہے، مگر کوئی مسلمان کھل کر جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر رہا، جرأت نہیں کر پا رہا کہ وہ ان کا جو ہے عرب لیگ کا اجلاس بھی ہوا 12 نومبر کو، اور OIC کا اجلاس 12 نومبر کو ہوا، اور اس میں غیر معمولی جو اجلاس تھا وہ، اور اس میں سوائے اپنے زبانی جمع خرچ کے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عرب لیگ کا بھی اجلاس ہوا ہے، بس تبادلہ خیال ہوتا ہے، اور اس کے بعد عمل درآمد جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ علامہ اقبال نے اس کو بہت پہلے جو ہے وہ بھانپ لیا تھا، کفر کی سازشیں تھیں، اور اپنے مکتوب میں محمد علی جناح بانی پاکستان کو انہوں نے ایک خط میں لکھا تھا کہ میں فلسطین کے مسئلے کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ فلسطین نہ صرف ہندوستان بلکہ اسلام کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اب قیام اسرائیل کے لیے مغرب کے دلائل کا جواب جو ہے اور جواز جو ہے، انہوں نے اپنے ایک شعر میں اس طرح واضح کیا کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، اسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ ایک سوال بھی اٹھایا انہوں نے کہ اگر اسپین پر جو ہے یہ حق کیوں نہیں اہل عرب کا ہے کہ وہ پھر وہاں پر جو ہے نا وہ اپنا حق جتائیں، اگر یہودیوں کا حق ہے کہ وہ خاک فلسطین پہ جو اپنا حق جتا رہے ہیں۔ تو یہ ہے
فلسطین اور مسلمانوں کی آج کی جو حالت ہے اس میں میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں کہ علامہ اقبال کی کیا سوچ تھی اور وہ فلسطین کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے، اور اس دعا کے ساتھ کہ علامہ کے جو الفاظ تھے وہ خالق کائنات سے انہوں نے دعا کی تھی کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ حق کے بارے میں بات کر سکیں، حق کے بارے میں جو ہے وہ کچھ سوچ سکیں، اور کوئی اچھی بات جو ہے وہ کر سکیں، اچھے عمل کریں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے۔ تھینک یو ویری مچ۔